ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کو دھچکے پر دھچکا لگ رہا ہے۔ ان کے سیکرٹری جنرل جو ہر وقت میڈیا پر آپ کو نمایاں نظر آتے تھے، سلمان اکرم راجہ، اپنے ٹویٹس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ میں یہ عہدہ نہیں رکھ سکتا۔ ملفوف انداز سے انہوں نے بتایا یہ ہے کہ معاملات ان کے قابو سے باہر ہیں اور وہ اس عہدے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس عہدے کے اوپر رہنے کے لیے راجہ صاحب نے لڑائی بڑی کی، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ خان کے گھر پر حملے کی پاداش میں 9 مئی کے مقدمات میں 59 پی ٹی آئی کے ممبران اور مقامی لیڈران کو سزائیں ہوئیں، جس کے اندر مرکزی لیڈران بھی شامل ہیں۔ ان لیڈران کی سزاؤں کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں ابھی تک 9 مئی کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اور لیڈران گرفت میں آ چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری پھر بچ نکلے۔ آج کے پروگرام میں ان دونوں معاملات کا ہم تذکرہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ڈائیلاگ کا منترا بھی۔ اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی MNA پاکستان تحریک انصاف کے اور مرکزی لیڈر، اور رانا ثناء اللہ خان صاحب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور۔ جی بہت شکریہ اسد قیصر صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا۔ یہ سلمان اکرم راجہ کو کیا ہوا؟ اچھے بھلے چلتے چلتے یہ کدھر جا رہے ہیں؟ پٹڑی سے کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان اکرم راجہ بہت ہی اچھے انسان ہیں اور آپ کو پتہ ہے بہت پروفیشنل لائر ہے۔ پالیٹکس میں اس کی ایک پہلی دفعہ اس نے ایک مطلب انٹری ڈالی اور سخت وقت میں، مشکل ٹائم پہ، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی اس وقت میں کہ مطلب جو اسٹیٹ کی جبر و ظلم بھی ہو، پھر جو ہے نا بہت بڑی پارٹی بھی ہو، ان کے اندر بھی بڑے مسائل ہوں، تو اس موقع پہ جو ہے نا پارٹی کو چلانا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس نے بہت اچھی طریقے سے چلایا، اپنے کیپیسٹی کے مطابق جتنا کر سکتا کر رہا۔ ڈیفینیٹلی وہ ایک تو لائر ہے، اس کی جو وکالت ہے وہ بہت بری طرح جو ہے نا متاثر رہی ہے۔ ہمارا تو خیال تو اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے وکالت کو۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے ٹائم ہی نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے ابھی اس کے بیچارے اس کے اوپر خود اتنے پرچے ڈالے گئے ہیں کہ اس سے پریشان ہے، کیونکہ وہ تو اس قسم کا نہیں ہے نا، ایک تو پروفیشنل لائر ہے، وہ ایک اور چیزوں کو وہ دیکھتا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لے گا، ہوپ فلی اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ذکر بھی کر رہے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا جو اب مجھے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے، اور پتہ نہیں تو اندرونی آپ کے معاملات سے پارٹی کے ٹھیک نہیں ہے۔ بیرونی پر بھی آتے ہیں ابھی ہم، لیکن اندرونی ٹھیک، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو گیپ آ گیا نا، جو لیڈرشپ گیپ آ گیا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز میں جب کرائسس ہوتی ہے تو اس قسم کی سچویشن آ جاتے ہیں، اور چونکہ اس وقت ایک ہی لیڈر پر سب کا اتفاق ہے، وہ عمران خان ہے، تو جو سچویشن ہے اس وقت ہمیں بہت صبر سے، تحمل سے چیزوں لیڈر ہے نا، میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہیں، بیرسٹر گوہر ہے، یہ لوگ ہیں نا، اسمبلی میں بھی لوگ موجود ہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ کا مین لیڈر اندر ظاہر ہے، لیکن سیکنڈ ٹیئر تو سنبھالا دیا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ سنبھالا نہیں دیا ہوا۔ تو یہ فیصلے کرنے کا مرکز کہاں پہ ہے، کہاں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے، اور خان صاحب نے جو ابھی ایون اس نے اپنا فیصلہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو کسی صورت میں وہ ہمیں سیٹ نہیں دیں گے، وہ پہلے ابھی اس کی جو رگنگ کی ٹیکنیکس بھی چینج ہو گئے نا، پہلے یہ رگنگ کرتے تھے، وہ 47 کو جو ہے نا آخر میں آ گیا، ابھی یہ ایڈوانس پہ کرتے ہیں۔ ایڈوانس میں کیسے؟ ایڈوانس میں یہ کرتے ہیں مطلب کے طور پر کہ 20 ہزار اور 30 ہزار، 40 ہزار وہ جو ہے نا پہلے سے ہی تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ جو ادھر نیچے جو اس کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس میں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو اس وقت تو اسمبلی نہ لڑنا، پھر آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو اس لیے تو خان صاحب کہتا ہے کہ نہ لڑو۔ انہوں نے کہا لیکن آپ کی کمیٹی نے چینج کر دیا۔ نہیں، خان صاحب نے پھر بھی کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ہے نا پولیٹیکل کمیٹی اس کے اوپر لاجک سے بات کریں، اور لاجکلی مجھے بتائے کہ تم کیوں چاہتے ہو، تو میں مطلب اس کے اوپر نہیں ہوا کہ آپ نے فیصلہ نہیں ہوا۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کسی طور پر جو ہے نا وہ خالی نہیں رکھنی چاہیے، جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، وہ ہمیں سیٹ دے نہ دے، لیکن ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ایک بانا ملتا ہے، ورکر موبلائز ہوتے ہیں، اس کا یہ بندے نکال لیتے ہیں نا، آپ شو کرتے ہیں، بھلے وہ آپ کے اور ابھی تو اسمبلی ویسی ارریلیونٹ ہو گئی۔ اسمبلی کون سی اسمبلی ہے؟ پارلیمنٹ کون سا پارلیمنٹ ہے؟ وہ تو شروع سے بھی کمزور ہو گئی ہے اس وقت۔ تو پھر استعفیٰ دے دینا۔ نہیں، استعفیٰ کی ہم نے ایکسپیرینس کی ہے استعفی کی، اور وہ استعفی کی ایکسپیرینس ہم نے کی، یعنی وہ اچھا نہیں تھا نا۔ دیکھو میں بتاتا ہوں نا، سب سے پہلی بات کیا ہے، ایک ہوتی ہے مورلٹی۔ جب آپ کے ملک میں مورل گراؤنڈ کو کوئی سیریس لیتا تو پھر بسم اللہ۔ آپ کی آئین کو کسی نے سیریس نہیں لیا،
یعنی جو الیکشن جو پنجاب کا الیکشن یا خیبر پختونخوا کا الیکشن کنسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے, کوئی آئین کا پرواہ نہیں کیا. آپ سیلیبریٹ عمران کی بیل کو اتنا آپ کی پارٹی خوش تھی. دیکھیے اب مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب یہ کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں ججز سے. دیکھو ایک نیچر فینامنا ہے, اگر ایک سائے آف ریلیف مل گیا اور لوگوں انہی ججز سے ملا جو فارغ ہیں آپ کے بیان کے مطابق. نہیں آپ کے بیان سے پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ ججز میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ قربانی دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن کچھ اس کے اوپر ہے کہ جو کمپرومائز کر لیتے ہیں اس کے اوپر پریشر ہے. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جوڈیشری کے ساتھ ہیں, ہم اس جوڈیشری کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوں گی, یعنی وہ یہ نہ دیکھے کیسر کون ہے, طلعت کون ہے, پلانا کون ہے, وہ دیکھے قانون کیا ہے, میرٹ کیا ہے, میرٹ کے مطابق فیصلے کرے. آج جو فیصلے آئے ہیں فیصل آباد والے, میں کہتا ہوں نا, یہ جتنے فیصل آباد کے تینوں فیصلے آئے ہیں, یہ جو فیصلہ آیا ہے ادھر سرگودا کا, طلعت صاحب میرٹ پہ میڈیا پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے چلائے جائیں. اگر اس میں ایک فیصلہ بھی قانون کے مطابق ملے ہوئے ہیں وہاں پہ, بھوت تو نہیں تھے نا, بندے تھے, موجود تھے, ایک پروسیس کے ذریعے گزرے ہیں. اور اب تو وہ علی امین گنڈا پور نے بھی خود مانا ہوا ہے کہ ہمارے بندے تھے, غلطی ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہوا, آپ کو نہیں, ہم دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اعجاز الحق کا میں انٹرویو سن رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بتایا کہ ہمارے بندے تھے. یہ تو نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, وہ میں ماننے کو تیار نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کون تھے, کیا تھا, کس نے کیا. ہمارا تو ایک مطالبہ بہت جنون ہے نا. ہم کہتے ہیں چلو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں, تو کوئی بیچ کا راستہ تو ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بناؤ نا, جوڈیشل کمیشن جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ججز کے اوپر, جس پہ سب کا اعتماد ہو, اور وہ جو ہے نا اپنا وہ دے سکتے ہیں, وہ کرے, وہ ہمیں غلط ثابت کرے, ہمارے خلاف جو سزا ہو. پارٹی خود کہہ رہی ہے ہمارے بندے تھے, تو جوڈیشل کمیشن ہمارا مطالبہ. وہ تو آپ کی پارٹی نہیں, ہمارے آپ کہہ رہے ہیں جب وہ آپ کی پارٹی مان رہی ہے کہ ہمارے پارٹی کس نے مانا ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 9 مئی دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تھا. علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ہمارے بندے تھے لیکن بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ جو بات گوہر نے کی ہے اس نے وضاحت کی ہے, یہ نہیں ہوا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک فاسٹ آپریشن تھا. اس کو جو ہے نا جس طرح دکھایا گیا, وہ مجھے طلعت صاحب ایک اور بات بتائے نا, انصاف کی تقاضی بھی ہوتے ہیں. عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا, اس ملک کا سب سے بڑا نام تھا, وہ انصاف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گیا انصاف کے لیے. کیا عدالت میں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ اس کی جو توہین اور جو تضحیق اور جس طرح اس کو اٹھایا گیا کہ یہ ملک ہے کہ اس ملک کو قانون کے مطابق چلانا ہے. بھائی وہ آیا ہے عدالت نا, انصاف کے لیے آیا ہے. آپ ادھر قانونی طور پر اریسٹ کرو اس کو, قانونی طور پر جو قانونی راستہ ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم حکومت چلاتے ہو ڈنڈے کے اوپر, یہ نہیں ہوگا بھائی جان. دیکھیں یہ آپ کیا ہوگا 9 مئی دوبارہ کریں گے کیا؟ نہیں 9 مہینہ ہوگا. عمران خان ریکارڈ پہ ہے اسد قیصر صاحب یہ کہتے ہوئے کہ جب مجھے اس طرح گرفتار کریں گے تو رد عمل آئے گا, اور لوگ اگر جی ایچ کیو کے سامنے نہیں جائیں گے تو کہاں پہ جائیں گے. ان کے اپنے بیانات ہیں. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بنیاد ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو, جو کہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے, جس کی ایگزسٹنس ہے بلوچستان میں, جو بلوچستان میں اس وقت آپ کو پولیٹیکل پارٹی پاکستان لیول کی پارٹی کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو ضرورت بلوچستان میں. آپ کی مسلم لیگ کدھر کی پارٹی رہ گئی, آپ کی پیپل پارٹی کدھر کی پارٹی رہ گئی. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کب تھی بلوچستان میں؟ جی آپ کی جماعت کب تھی بلوچستان میں؟ ہماری جماعت اس وقت باپ کے ذریعے بنی تھی. نہیں, باپ کے ذریعے نہیں, باپ الگ پارٹی ہے. باپ کے ذریعے آپ کو اٹھان میں ایک کام کریں, نہیں طلعت صاحب نہیں اس طرح نہیں کریں, ایک کام کریں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ سروے کریں. دیکھو آپ یہاں تو بہت کافی مختلف انٹرنیشنل لیول کے وہ ہوتے ہیں نا. بلوچستان میں اس وقت بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے. بلوچ ایریا میں ہمارا کمزور ہے, جو بلوچ ایریا ہے, جو پشتون بیلٹ ہے ادھر جو ہے سب. تبھی لیڈر آف دی اپوزیشن آپ نے نامزد کیا محمود خان اطیق. پارٹی آپ کی بڑی ہے بلوچستان سے, تو پشتون بیلٹ سے محمود خان اطیق کو اٹھایا, اسد قیصر نہیں نظر آیا. نہیں, گڈ جسٹر دے رہے ہیں, گڈ جسٹر بلوچستان کو دے رہے ہیں. اطیق تو پشتون ہے نا, یہ رہا بلوچ نہیں, ایسی پشتون ہے تو پشتون بلوچستان دونوں مطلب وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں نا, ایک ساتھ رہ رہے ہیں نا. ہم دونوں کو ساتھ, اختر مینگل بھی ہمارے ساتھ ہے نا, اس تحریک میں اختر مینگل بھی ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے آپ نے سوچنا ہے پاکستان کا. پاکستان جو ہے نا, آپ جب تک جو لوگوں کے
کنسرن ہے, تشویش ہے, یا بلوچستان میں جو نا ایک احساسی محرومی ہے, یا ہماری صوبے میں جو احساسی محرومی ہے, ایون سندھ کی انٹیریئر سندھ میں ہے. آپ کے صوبے میں کیا احساس محرومی ہے؟ پچھلے 13 سال سے آپ کی اپنی حکومت ہے, اور کیا آپ کی محرومی کس طرح؟ محرومی یہ ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی ہماری حکومت ہے, اور یہاں اسلام آباد میں جو ہمارے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی, جو فاٹا مرج ہو رہا تھا, تو اس کو کیا کمٹمنٹ کی تھی؟ جو سرتاج عزیز کا کمیشن تھا, اس نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 1000 بلین روپیز لگائیں گے ادھر. 1000 بلین کدھر آئے وہ کمٹمنٹ؟ آپ نے فاٹا کو مرج کیا, اس کے ساتھ اس کا جو پہلے ہمارا NFC کا شیئر تھا وہ 14%, وہی 14% ہے, حالانکہ ابھی بنتا ہے 19%. جب وہ فاٹا مرج ہوا تو 19% بنتا ہے, ابھی تک وہ نہیں دے رہے. آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ 3% تمام صوبوں سے, ایچ اینڈ ایوری پروونس اینڈ سینٹر, یہ دیکھ 3% جو ہے نا NFC ایوارڈ میں اپنا شیئر دے گا. 1 روپیہ نہیں دیا گیا. ڈیولپمنٹ میں آنے نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو ایک فاسٹ ٹریک پہ رکھیں گے. آپ نے افغانستان کے ساتھ کاروبار بند کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں طلعت صاحب, یہ جو ہمارا پورا بارڈر ہے, یہ پورا بارڈر, آپ کو پرابلم نہیں, پتہ نہیں ہے کہ یہاں جتنے بھی مسعود ہے, جتنی بھی وزیر ہے, جتنی بھی افریدی ہے, یہ ایک بارڈر کی دوسری بارڈر کے ساتھ ہے. اس کا ایک حجرہ ادھر ہے, بس دوسری طرف ادھر سے گھستے ہیں, دوسری طرف سے نکلتے ہیں. میں گیا ہوں ان گھروں کے اندر. اچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے اس کا کہا کہ آپ سمگلنگ کر رہے ہیں. اچھا سمگلنگ نہیں کرے, بری بات ہے, نہیں ہونی چاہیے, بالکل حد ختم کرو. آپ نے دیا کیا ہے؟ آپ نے کالج دیا ہے, آپ نے اسکول دیا ہے, آپ نے روڈ دیا ہے, آپ نے جو تھوڑا بہت روزگار تھا افغانستان کے ساتھ وہ بھی بند کیا. آپ نے افغانستان کے ساتھ لڑائی شروع کی. ہم نے تشکیلیں بھیج رہے ہیں وہاں پہ. اسد قیصر صاحب خدا کا واسطہ ہے, وہ تشکیلیں بھیج رہے ہیں باجوڑ سے, مومند سے, مطلب پوری بیلٹ کو انہوں نے گرفت میں لیا ہوا ہے. صرف سمگلنگ تو نہیں ہو رہی نا, آپ کو بارڈر کھلے چاہیے, بند چاہیے. پہلے تو آپ یہ فیصلہ دیکھو, 2 بات ہے. ایک ہوتے ہیں, اس پہ آپ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں, یہی پرابلم ہے آپ کا. دیکھیے آپ کا پہلے سے تاریخی طور پر ہسٹوریکل آپ کا ایک ہے غلام خان پہ کاروبار کا جو بزنس کا ہے, ایک آپ کا انگور اڈا پہ ہے, ایک آپ کا خرلاچی پہ ہے, ایک آپ کا ترخم پہ ہے, بلوچستان میں جو ہے نا ادھر چمن میں ہے, یہاں مختلف جگہوں پہ. آپ جو روٹین آپ کی کاروباری کوریڈور ہے, اس کو کھولے, اس کو روزگار کے لیے کھولے, اس کو امید دے, ہوپ دے. اگر آپ اس کو امید نہیں دیں گے, روزگار نہیں دیں گے, وہ کیا؟ دیکھیں مجھے بتاؤ نا, یہ اگر دہشت گرد جو ہے یہ نا امید بزنس مین ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا. دیکھو جو عام نوجوان اس کے ساتھ مل رہے ہیں, یہ جو آپ کے بارڈر پہ تو فورسز ہے نا, کیوں نہیں فورس جو بارڈر مینیج کو مزید مضبوط سامری جادوگر تو نہیں ہے, فورس ہے, اس نے اتنا لمبا بارڈر مینیج کرنا ہے. میکسیکو امریکہ کا بارڈر فلیٹ ہے, وہ ان سے مینیج نہیں ہوتا. بہت جوان بھی شہید ہوتے ہیں نا, اس طرح نہ کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرابلم کا حصہ ہے. نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج ہماری ہے. یہ فوج, یہ جو جوان مر رہے ہیں, میرے بچے ہیں, میرے بھائی ہیں. آپ نے کلیئرلی کہا ہے, کئی مرتبہ کہا ہے. میں اس پہ کوئی کنفیوز نہیں ہوں, اور نہ میں اس پہ میں کسی کی اس میں خوشامد بھی نہیں کر رہا. میرے فیملی, میرے بچے, میرے سٹوڈنٹس وہ کالج میں اس وقت کوئی آرمی میں آفیسرز ہیں, کوئی جوان کر رہے ہیں. بھائی یہ میری فوج ہے. پالیسی کو بنانے کے لیے آپ نے ریئلسٹک ہونا پڑے گا. میں عکس سے اور بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اور طرف چلے گئے. میں جلدی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے پختون ہے نا, یہ ہم مارکیٹ سے بہت دور ہیں. دیکھو مارکیٹ وہی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہوتا ہے, یعنی آپ کی جو بندرگاہ ہے, جو آپ کی وہ ہے, وہ کراچی میں سب سے قریب. آپ کو پتا ہے پشتون کراچی جو ہے سب سے بڑا پشتون سٹی ہے. یس آف کورس, آپ تو بالکل بندرگاہ کے اوپر بیٹھے ہو. آف کورس. لیکن اگر میں پشاور میں انڈسٹری بناؤں گا, میں پشاور میں, تو مجھے را مٹیریل آئے گا, میں کہیں اور سے بناؤں گا, کتنا اس پہ ٹرانسپورٹ لگے گا. تو کیا میرا پشاور کا مقابلہ کر سکتے ہیں کراچی کا؟ کیا لاہور کا کر سکتے؟ لاہور ایک بڑا مارکیٹ ہے. آپ نے ہماری نئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈنی ہے. ہم نے اپنے وقت میں کیا, ہم نے اپنے وقت میں افغانستان کے ساتھ کاروبار کو بڑھایا دیا. ہم نے جو ہے نا انگور سیٹل ڈاؤن کروایا یہاں پہ. اچھا وہ ہم نے اس کے جو ترخم ہے, ترخم کے اوپر طالبان کو نہیں بلوایا تھا آپ نے؟ نو. دیکھو اس کو مکس نہ کرے. ایک کام کرے نا, آپ تو ریسرچ سمجھتے ہیں نا, ریسرچ جانتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. ایک کام کرے, اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کو ادھر چیلنج کرتا ہوں, اگر میں غلط ہوا تو میں اپنی سیٹ سے استعفا دوں گا. جو فائنل ڈیسیجن ہوا طالبان کو پاکستان میں لانے کے لیے, سب جماعت نے سائن کیا. نو سر, بالکل غلط. یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, پی ڈی ایم کی کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا,
اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی میں اس میں اس کو اپروو کیا. رانا ثناء اللہ بھی اس میٹنگ میں بیٹھا تھا, سارے بیٹھے تھے, سارے منٹس پہ سب کچھ موجود ہے. جو فائنل ڈیسیجن تھا یہ پی ڈی ایم حکومت. آپ کے زمانے میں جنرل باجوہ نے بیک گراؤنڈ بریفنگ کے اندر آپ لوگوں سے پالیسی اپروول نہیں لی تھی, انہوں نے آپ نے کنونس نہیں تھے کہ طالبان کو نہیں آنا چاہیے. آپ سب نے اپروو کیا تھا. نو ہمارے وقت میں بریفنگ ہوئی, ہمارے وقت میں تمام پولیٹیکل پارٹیز فیصلہ وہیں پہ ہوا تھا. نو سر, دو ڈیسیجن. انہوں نے صرف بریفنگ دی. فیصلے ادھر ہوتے ہیں, فیصلے وہ تو بریفنگ دیتے ہیں نا, وہ اپنا پروپوزل دیتے ہیں. فیصلہ کدھر ہوتے ہیں؟ فیصلہ نہیں ہوا. اس میں صرف انہوں نے بریفنگ دی, اپنی پروپوزل دی. پھر اس کے بعد تو ہماری حکومت ختم ہو گئی, ہماری تو حکومت رہی نہیں. وہ اس کے بعد جو کیبنٹ آئے اس کیبنٹ نے اس فیصلے کو اپروو کیا. اس کے بارے میں اگر آپ لمبی بات کریں گے, آپ کے پاس ٹائم چھوٹا ہے تو وہ لمبی بات کریں گے, تو وہ جو پروپوزل تھا وہ میں اس کی پر بات کروں. مختصر یہ ہے, آپ نے ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. یہاں اگر آپ اس طرح شیم ڈیموکریسی زبردستی ڈنڈے سے چلائیں گے, یہ ملک نہیں چلے گا. ملک کو چلاؤ قانون اور آئین کے مطابق. سب کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب ادارے ہم سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں, میں الیکشن کمیشن کو تو نہیں کہہ رہے نا. نہیں, میں الیکشن کمیشن میں اس کو کہتا ہوں جو سمجھنا چاہتے ہیں, اس کے پاس پاور ہے. میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن سے میرا کیا مطلب ہے؟ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ جو صحیح عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو. جوڈیشری جو ہے نا اپنا میرٹ کے مطابق, انصاف کے مطابق ایک آزاد دیا ہو, کوئی اس کے اوپر, اور سویلین سپریمیسی ہو. میں یہ کہتا ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس ملک کے اتھارٹی کو کہتا ہوں, جس کے پاس اختیار ہے, میں اس کو کہتا ہوں. میں تمام پارلیمنٹیرین کو کہتا ہوں, میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہتا ہوں. اس کو تو آفیشیل اکاؤنٹ آپ کا ہر روز گالیاں دے رہا ہوتا ہے. میں اس کی اس کو چلا نہیں سکتے, آپ کو پڑھا رہا. نہیں, میں اس کی فیور میں نہیں ہوں, اور میں اس قسم کی چیزوں کو سپورٹ کرتا ہوں. جی, کون چلاتا ہے اکاؤنٹ صاحب؟ کون چلاتا ہے؟ نہیں, میں اس کے بارے میں زیادہ, چونکہ ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں, ایڈریس آپ نے کر دیا, نقطہ بھی آپ کا ٹھیک ہے, ایٹولی میں سے اتفاق بھی کرتا ہوں, لیکن گالم گلوچ اور بات چیت ساتھ نہیں چل سکتی. دیکھیے, آپ کو پھر بند کرنا ہوگا. نہیں, میں اس میں یہ بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم گالم گلوچ کی بالکل حق میں نہیں ہیں. جو کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں. آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ ہے؟ نہیں, اگر کوئی بھی کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے وہ مناسب. عمران خان کی بہن کرتی ہے؟ نہیں, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں اس کی. دیکھو آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا نے یہ تو تارڑ نے بھی کیا, ادھر جو ہے نا اس کی لا منسٹر نے بھی اس دن تقریر کی پارلیمنٹ میں کہ ہم ایون پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں کہ جس طرح اس جنگ میں انہوں نے سپورٹ کیا. آپ یہ کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے لوگوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے, جس طرح ہمارے ساتھ ہماری زبردستی کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کے حوالے سے. میں نے ہمیشہ یہ بات کی, اور میں چاہوں گا کہ آپ مزید یہ بات کریں. اور آپ نے دیکھا جب علیمہ کا بیٹا پکڑا گیا تو میں نے اس کو ٹویٹ کیا, میں تو ریکارڈ کے اوپر ہوں, لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا. اچھا, آپ بالکل آخر میں تو ڈائلاگ آپ نے پھر اس حکومت سے نہیں کرنا. دیکھیں, بالکل اس حکومت سے ہم نہیں کریں گے. ہم ڈائلاگ کا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ڈائلاگ کے بارے میں ہم ایک گریٹر پراسپیکٹو میں بات کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ قومی ایجنڈے پہ. قومی ایجنڈا کیا ہے؟ قومی ایجنڈا ہے رول آف لا, قومی ایجنڈا ہے فیئر اینڈ فری الیکشن, قومی ایجنڈا ہے امن و امان کا مسئلہ, قومی ایجنڈا ہے جس طرح یہاں اکانومی کی اور جو اس کے اوپر مطلب جو مین پاکستان کو بڑے چیلنجز ہے, اس سب پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے, یہ چلے گا یا آئین کے مطابق چلے گا. اب یہ ہائبرڈ ہے, پہلے ون پیج تھا, نام اس کو تبدیل کریں پھر آپ کو قابل قبول ہو جائے گا کیا؟ جو بھی ہے غلط تھا, ہم نے غلط کیا. جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, غلط کو غلط کہنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنا چاہیے. ڈائلاگ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہم سے کھل کے بات کی. ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے. آئے ناظرین, تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. رانا ثناء اللہ خان ہمارے پاس موجود ہے, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور. رانا صاحب بہت شکریہ. ابھی اسد کیسر یہاں پر تشریف فرما تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ فیصل آباد میں جو بھی واقعات ہوئے وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے آپ لائیو چلائیں, ان کی پروسیڈنگز آپ انویسٹیگیٹ کریں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب 2 نمبری ہے, اس میں یہ جو بندوں کو سزائیں ہوئی ہیں یہ بالکل سیاسی سزائیں ہوئی ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی رہنما یا کارکن کو سزا ہو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور اس کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ سزا ہوئے ہیں, تقریباً اس دن میرے گھر پہ حملہ کرنے میں کوئی 500-700 لوگ تھے جو کہ پی ٹی آئی کے تھے,
ان میں سے جو مین لوگ تھے، کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ گلی محلہ الیکشن کوئی 20-25 سال سے انہی کے لوگوں کے ساتھ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی 2 مرتبہ یہ جیتے ہیں، 5 مرتبہ ہم جیتے ہیں، 6-7 الیکشن وہاں سے پچھلے 25-30 سالوں میں. تو کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے کہ جسے ہم شناخت نہیں کرتے یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل آئے اور آ کے انہوں نے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی، جو کہ پولیس اور وہاں پہ جو لوگ ہمارے تھے اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی. اور تقریباً رات 11 بجے تک بار بار یہ حملہ آور ہوتے رہے کہ کسی طرح سے ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں اور اس گھر کو آگ لگائیں. وجہ کیا تھی؟ آپ کا گھر کیوں؟ وجہ یعنی حالانکہ یہ لوگ اسماعیل سیلا جو وہاں سے ایم پی اے کا جس نے الیکشن لڑا، یہ پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ہی ہمارے جو ہے وہ اس سے پہلے بھی الیکشن ہوئے ہیں اور کبھی بھی الیکشن جیتنے یا ہارنے یا سخت کمپین کے دوران کبھی نہ ہم ان کے گھر کے سامنے گئے نہ کبھی وہ ہمارے آئے. جب سے وہ یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے نا، یہی تو موٹیویشن ہے، یہی تو ذہن سازی کی ہے پی ٹی آئی نے. جب سے وہ پیپلز پارٹی سے شفٹ ہو کے پی ٹی آئی میں گئے ہیں تو یہ میرے گھر کے اوپر دوسرا حملہ تھا. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا. تو یہ جو حملہ آور ہے آپ کے خیال میں صرف پی ٹی آئی کی ایک خاص ثقافت کو لے کے چل رہی تھی؟ ڈائریکشن دی گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے، بس رانا آپ سے تو خاص محبت تھی عمران خان؟ خاص محبت تھی اور ایک دفعہ یہ خود بھی میرے گھر کا گھراؤ کرنے کے لیے جو ہے میرے گھر کی طرف انہوں نے جو ہے وہ مارچ کیا تھا، لیکن بعد میں پھر کوئی تھوڑا فاصلہ پہلے جو ہے وہاں پہ پھر آ کے رک گئے اور وہاں سے جو ہے وہ واپس چلے گئے. اس وقت بھی انہوں نے یہی کوشش کی تھی. معاملہ یہ ہے کہ ان ملزمان میں ایک سیٹ تو وہ ہے کہ جو لیڈرشپ کا ہے، جن کے ذمہ ہے کہ انہوں نے ذہن سازی کی، انہوں نے موٹیویشن کی، انہوں نے بیانیہ یہ چلایا کہ ان کے گھروں کو آگ لگاؤ اور ان کے اوپر حملے کرو، ان کو گالی گلوچ کرو، جب بھی کوئی نظر آئے تو اس کو اس طرح سے اس کے خلاف نعرے لگاؤ. یہ تو ایک لیکن یہ تو عمومی ڈائریکشن ہوئی نا، آپ کے گھر پر حملے کی تو اسپیسیفک پلاننگ ہوئی ہوگی نا. یعنی معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے نا موٹیویشن والا ملزمان کا، دوسرے ملزمان وہ ہیں جو وہاں سے تھے، ہمارے حلقے سے تھے اور جنہوں نے یہ کوشش کی کہ آگ لگائیں یا توڑ پھوڑ انہوں نے وہاں پہ کی. ان میں سے اسد قیصر صاحب یا کوئی میرے ساتھ یہ پریا کر لیں، ایک بندہ بھی بے گناہ نہیں ہے. تمام کے تمام وہاں پہ لوگ موجود تھے. اس کے بعد بھی ہماری ان سے باتیں ہوتی رہی کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا. تو کوئی بندہ ان میں سے یہ نہیں کہہ سکا کہ میں اس دن وہاں پہ نہیں تھا. نہیں، وہاں پہ ہونا اور جرم کرنا مختلف نہیں. وہاں نہیں، معاملہ یہ ہے کہ یعنی 500-700 لوگوں کا مجمع تھا جو جا کے حملہ آور ہوئے اور جو لوگ پیش تھے، جو ان لوگوں نے جا کے پتھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، تو ان میں سے جو لوگ بالکل یعنی ہوتے ہیں نا کہ لیڈنگ رول میں، تو ان لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا. ان میں سے 34 جو بری ہوئے ہیں وہ بھی تھے اس دن وہاں پہ. جو بری ہوئے وہ بھی تھے وہ بھی اس جلاؤ گھراؤ میں شامل تھے. لیکن بہرحال ان کے خلاف جو ہے ان کو سزا نہیں ہوئی اور بیچ میں میرا کوئی 60 کے قریب ہے 60-65 ان کو جو ہے وہ سزا. لیکن عموماً یہ ٹاپ لیڈرشپ کی طرف معاملہ جاتا ہے. شاہ محمود قریشی تو ہر جگہ سے بری بھی ہو رہے ہیں، تو ٹاپ لیڈرشپ میں وہ نہیں آتا کہ عمران خان پلاننگ میں تھے تو شاہ محمود قریشی بھی بری ہو رہے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو موٹیویشن کا معاملہ ہے، یہ چلیں یہ 2 سال پہلے کی بات جو ہے نا وہ آج کریں تو شاید وہ اس میں تھوڑا ابہام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ 5 اگست کو انہوں نے کال دی تھی نا، کون سا لیڈر ہے پی ٹی آئی کا جو یہاں پہ بیٹھ کے مختلف چینلز پہ پریس ٹاکس میں یہ کہتا نہیں رہا کہ جی نکلو 5 اگست کو، ہم نکلیں گے، ہم وہ کریں گے. ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے جو ہے وہ اس دن جو کرنا ہے عروج پہ لے کے جائیں گے. اگر 5 اگست کو لوگ نکلتے، گھراؤ جلاؤ کرتے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے، تو کیا یہ سارے لوگ ذمہ دار نہ ٹھہرائے جاتے؟ کیا 9 مئی سے پہلے تقریباً 6-8 مہینے انہوں نے یہ بیانیہ بنایا نہیں تھا کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، اگر
اس کو گرفتار کیا، یہ ریڈ لائن ہے، اور ہم جو ہے فلاں سمت جا کے جو ہے وہ ہم کریں گے، اگر ساری کریں تو کتنوں کو جو ہے پکڑیں گے وہ رانا صاحب؟ کتنوں کو احتجاج کریں گے، اور کتنوں اسی کو؟ سمت گئے ہیں سارے، لاہور ہو، میاں والی ہو، بنو ہو، پشاور ہو. یہ میرا گھر جو ہے وہ ان کا ایک ایکسٹرا جو ہے وہ نشانہ تھا. وہ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے گراؤ جلاؤ کی، اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی، اس دن بھی کوشش کی. تو پھر کتنوں کو پکڑیں گے اگر سارے انوالو ہیں نا آپ کے بیان کے مطابق؟ تو پھر آپ ساتھ ڈائلاگ کی بھی بات کر دیتے ہیں. پھر اب علیمہ کے بیٹوں کو بھی پکڑ لیا آپ نے، ریڈے مطلب یہ کہ نہیں. اپنا طلعت صاحب یہ بتائیں، ڈائلاگ کی شرط یہ ہے کہ 9 مئی کی پروسیکیوشن جو ہے اس کو وڈرا کر دیا نہیں، بالکل یہ شرط نہیں ہے. ہے. لیکن پھر آپ بات کرنی بھی چھوڑ دیں. آپ جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ، اور آپ کے بیان کے مطابق یہ ثبوت معاملہ ہے اور اس کے اوپر مہر ثبت ہوئی ہے کہ یہ فسادی ہیں، یہ گھروں پر حملے کرتے ہیں، نہیں تو کیا نہیں معاملہ یہ چلے، یہ آج کے کیس ہی، کیا میرے گھر پہ حملہ نہیں بالکل ہوا؟ یہ فسانہ ہے. نہیں بالکل نہیں. ہم نے آپ سے تو پھر مجھے ایک ہی فسانہ سنا ہے نا، پھر آپ مجھے پھر ڈائلاگ کی بات نہ کیے کہ آپ وہ بات نہیں سن لیں. دیکھیں یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، آگ لگانے کی کوشش ہوئی ہے، وہ جرم ایک علیحدہ چیز ہے، اس کی سزا جزا علیحدہ چیز ہے. اگر 9 مئی ہوا ہے اس کی سزا جزا علیحدہ چیز ہے. لیکن کیا ملک میں ڈیموکریٹک اور جمہوری عمل بندہ ہی کوئی نہیں بچا نا 9 مئی کے بعد؟ کس سے ڈائلاگ آپ نے کرنا ہے؟ آپ نے ساری پارٹی کو آپ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، تو فتنے سے ڈائلاگ نہیں ہوتا نا، تو کس سے ہوتا؟ پھر کس سے کرنا ہے؟ تو انہوں نے فتنہ پھیلایا نہیں ہے. اوہو، تو جب فتنہ پھیلا دیا تو اگلی جو کرسی اب آپ نے ڈائلاگ کے لیے ڈالنی ہے تو خالی رکھو گے نا پھر؟ کوئی فتنے کے نال سے ڈائلاگ ہونا نہیں. تو فتنہ جو ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ پروسیکیوشن میں ریکوائرڈ نہیں ہیں، جو لوگ سیاسی عمل میں موجود ہیں، وہ سیاسی عمل نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا؟ یا تو پھر یہ ہے نا کہ یہ ہر جگہ سے فارغ ہو کے تو پھر اسی کام پہ چلے جائیں. جب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اپنا وجود رکھنا چاہتے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے، تو آئیں بیٹھیں بات کریں. لیکن وہ آپ بات کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں، آپ نے چھوڑا. کس سے سارے جو ہیں وہ آج وہ سلمان اکرم راجہ خیر اندرونی معاملات کی وجہ سے سائڈ پہ ہو گئے، تو آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ سو ڈائلاگ کا تو کوئی پرپز مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ آپ کا نیگوشیٹنگ پارٹنر جو ہے وہ تو فتنہ ہے، وہ تو فسادی ہے، وہ گھروں پر حملے کرنے والا ہے، اس کو ٹاپ لیڈر سے لے کے باٹم تک. نہیں، پارلیمنٹ از دیئر، اپوزیشن از دیئر. اپوزیشن دونوں لیڈران آپ نے فارغ کر دی، قومی اسمبلی سے دونوں لیڈران فارغ کر دی، مائنس ہو گئی ہے. نہیں، ان کی قیادت مائنس ہوگی نا. عمر ایوب بھی گیا، شبلی فراز بھی گیا، تو اب آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ سو یہ میرے خیال میں اس کتاب کو بند کر دے ڈائلاگ. تو باقی لوگ جو ہے وہ پھر جو تقریباً 80-85 کے قریب ہیں، تو وہ میں ویسے کہہ رہا ہوں نا، جس سپیڈ پہ آپ جا رہے ہیں وہ 80-85 جو ہے نا، یہ نمبر اور کم ہے. سپیڈ کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. 9 مئی کی جو کیسز ہیں وہ 2 سال سے ٹرائل تھے. آپ لوگ ہی سوال اٹھاتے تھے کہ جی یہ کیا طریقہ ہے، 2 سال سے کیس چل رہے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے. سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی 4 ماہ میں فیصلہ کریں. اب 4 ماہ میں جو ہے وہ فیصلے ہو گئے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا کر دیا. نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں بالکل نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہتا کہ میں اس کے اوپر ایک اور ہم بحث کرتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے بار بار ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، اور آپ نے ڈائلاگ کا معاملہ سب سے پہلے اٹھایا. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فتنہ پارٹی کا معاملہ بھی سب سے پہلے اٹھایا. اب فتنہ ثابت ہو گیا تو پھر اب ڈائلاگ کو چھوڑ دیں. نہیں، فتنہ تو 9 مئی کو ثابت ہو گیا تھا، اس دن انہوں نے کیا نہیں یہ کام. تو پھر ڈائلاگ یہ کام آپ 9 مئی اور ڈائلاگ کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، دونوں بیانیے ساتھ نہیں چل سکتے. نہیں دیکھیں، ایک کو آپ کو چھوڑنا ہوگا. نہیں دیکھیں، 9 مئی جو ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ جی 9 مئی کو جو ہوا اس کے اوپر لیگل پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جمہوریت ہے، کیونکہ جمہوریت میں ڈائلاگ کرنا ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. جمہوریت اس چیز کا نام نہیں ہے. جمہوری عمل اور ڈائلاگ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کی پروسیکیوشن، اس کی سزا جزا جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو قانون میں پریس کانفرنس کے ذریعے معافی تلافی کا کہاں پہ ذکر ہے؟ 9 مئی سے 24 اور 26 نومبر کچھ کم نہ تھا. یہاں پہ لوگ پکڑے گئے، کیا کرنے آئے تھے، کس طرح سے آئے تھے، سارا آپ کو معلوم ہے. یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے، وہاں پہ یہ 2 ہفتے قبل کی بات ہے، 4 لوگوں نے کہا کہ جی ہم اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں،
اور ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں بہکایا گیا، تو ہم کنسیڈ کرتے ہیں، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کو کتنی سزا ہوئی ہے؟ ٹوٹل 4 مہینے، اور 4 مہینے وہ جو بیل سے پہلے وہ جیل میں گزار چکے تھے، پھر اس کے بعد یعنی وہ انڈر گراؤنڈ کر کے اسی وقت جو ہے وہ اپنے گھر چلے۔ اگر آج عمران خان اسی نرم لہجے میں یہی 4 جملے دہرائے جو آپ نے بتائے تو وہ اپنی سزا کاٹ چکا ہے، تو وہ باہر آرام سے آ جانا چاہیے نا۔ یہ تو آپ کو پھر کہنا چاہیے۔ دیکھیں میں یعنی دیکھیں نا، یہ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی ہے، اور یہ مثال میں نے اپنے پاس سے آپ کو کوئی گھڑ کے نہیں دی، حقیقت ہے۔ 4 لوگوں کا یہ فیصلہ 2 ہفتے پہلے ہوا ہے۔ عدالت نے جب انہوں نے ندامت کا یا معذرت کا یا اظہار کیا، انہیں عدالت نے لیننٹ ویو دیا اور انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ عمران کے لیے بھی دروازہ کھولا ہے؟ دیکھیں 8 مئی 2023 کو جب یہ 9 مئی کو سال مکمل ہوا ہے، 2024 کو جب یہ مکمل ہوا ہے 1 سال، تو ڈی جی ISPR کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہے کہ پولیٹیشین تو جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو تھوڑا بہت اوپر نیچے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، تو ان کا تو ہر لفظ جو ہے وہ باقاعدہ بڑا جو ہے وہ متعین ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ صدق کے دل سے جو ہے وہ آپ معذرت کریں تو پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تو یہ کر لیتے تو، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو اب وہ بس چلی گئی ہے، اب وہ بس کے رکی ہوئی ہے۔ 2 سال بعد بھائی فیصلے ہو رہے ہیں، 2 سال بعد فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال کا عرصہ کم عرصہ تھا؟ انہوں نے اس بیانیے کو بھرپور طریقے سے چلانے اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ تو انہوں نے خود ہی آگ لگا دی۔ کیسر صاحب نے ابھی یہی کہا فالس فلیگ، ابھی یہی بات کر۔ اچھا، یعنی یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ خود ہی، یعنی یہ کوئی اپنا خود ہی ہمارے خلاف سازش ہے، انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے ابھی بیانیہ ان کا یہی ہے، آج بھی بیانیہ نہیں۔ تو پھر یہ سازش جو ہے یہ پھر انہی کے لوگ ان کے خلاف کر رہے تھے۔ وہ جو وردی کو اپنا جو ہے وہ چھڑی پہ گھما رہا تھا، پھر وہی ان کے خلاف سازش کر رہا تھا نا۔ وہ جو محترمہ لوگوں کو لے کے جا رہی تھی اپنا جناح ہاؤس کی طرف، پھر وہی ان کے خلاف سازش کر رہی تھی نا۔ یہ جو چوک میں ان کے لوگ کھڑے ہو کے لوگوں کو بار بار کہتے تھے کہ جاؤ جا کے ہمت کرو، وہاں پہ جو موٹر سائیکل کھڑے ہیں ان میں سے پٹرول نکال کے چھڑکو اور آگ لگا دو، تو پھر یہی لوگ سازش کر رہے تھے نا۔ اوکے، بالکل آخر میں ہائیبرڈ نظام کامیاب چل رہا ہے، مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہے، قابو میں؟ دیکھیں میں اس لفظ سے اتفاق نہیں کرتا، آپ کا لفظ کیا ہوگا؟ اس لفظ کو جو ہے وہ بڑا نیگیٹو معنی پہنا دیے گئے ہیں، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے نا وہ بھی دوغلا سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کے ساتھ جو ایک انڈیا کی صورت میں جو ایک ہمارا دشمن بیٹھا ہے، افغانستان ہے، جو باقی صورتحال ہے، جو سیکورٹی انوائرمنٹ ہے، پاکستان میں سیاسی اور عسکری قیادت اگر اس ملک کی بہتری کے لیے کے چلیں تو پھر پاکستان جو ہے وہ اپنی مشکلات پہ قابو پا کے ایک فلاحی اور ترقی یافتہ ریاست جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے پاکستان کی بہتری کے معاملے میں اور پاکستان کو آگے لے جانے کے معاملے میں پوری طرح سے مخلص بھی ہیں، اور پوری طرح سے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو 1 پیج پہ چلیں آپ اس کو نہیں، اب آپ کو ہائیبرڈ اور 1 پیج، اگر آپ نے ہائیبرڈ نظام اور 1 پیج سے آگے پیچھے نہیں ہونا، نہیں آپ کو اپنا تیسرا نام دے دیں۔ جن الفاظ میں یکجہتی والا نظام، جن الفاظ میں اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے تو وہ بھی کوئی برے الفاظ نہیں، برے الفاظ۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم ٹائٹل تلاش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔